السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ گروپ 1 بھرتی امتحان کی تیاری کرنے والے امیدوار مفت آن لائن کوچنگ سے استفادہ کر سکتے ہیں، جس کا اہتمام تلنگانہ ریاست BC اسٹڈی سرکلز کر رہا۔ کوچنگ 3 مہینے کی ہوگی، جس کا آغاز 5 اگست سے ہو رہا۔ معاشی طور پر پسماندہ طلبہ جن کے خاندان کی سالانہ آمدنی 5 لاکھ روپے سے کم ہے، گروپ 1 کی کوچنگ کے لیے اہل ہیں۔ کالج میں زیر تعلیم یا کسی بھی عہدے پر فائز امیدوار کوچنگ کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ امیدوار بھی اس کے اہل نہیں ہوں گے جو سابق میں 12 تلنگانہ اسٹیٹ BC اسٹڈی سرکلز میں سے کسی ایک میں مفت کوچنگ حاصل کر چکے ہیں۔ امیدواروں کا انتخاب ڈگری امتحان میں حاصلہ نشانات اور تحفظات کی بنیاد پر ہوگا۔ رجسٹریشن کا عمل 30 جولائی تک جاری رہے گا۔ منتخب امیدواروں کی حتمی فہرست 3 اگست کو شائع ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ پر یا پھر ٹیلی فون نمبر 24071178 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ TSPSC گروپ 1 پریلیمنری امتحانات کا 16 اکتوبر کو انعقاد عمل میں آئے گا۔ گروپ 1 بھرتی کے لیے جملہ 3,80,202 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ حکمراں جماعت TRS نے ضلع نلگنڈا کے حلقہ اسمبلی منگوڑ پر اپنی ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ TRS قائدین کا احساس ہے کہ رکن اسمبلی منگوڑ کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی کا رکنیت اسمبلی اور کانگریس پارٹی سے مستعفی ہونا یقینی ہے اور ضمنی انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہو جائے گا۔ ان ضمنی انتخابات کا سامنا کرنے کے لیے ابھی سے لائحہ عمل تیار کیا جا رہا۔ گزشتہ 3 دنوں سے پرگتی بھون میں اس سلسلے میں سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ TRS قائدین کے مطابق راج گوپال ریڈی اور BJP قیادت کے درمیان ہوئی بات چیت کی روز سے اگست کے اواخر تک راج گوپال ریڈی رکنیت اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور راج گوپال ریڈی کے درمیان گزشتہ چند روز سے قبل ہوئی ملاقات کے بعد سے ہی KCR نے جگدیش ریڈی کے ساتھ منگوڑ ضمنی انتخابات کے موضوع پر بات چیت شروع کر دی۔ اس حلقے میں گزشتہ بار TRS امیدوار کی شکست کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا۔ فوری طور پر گٹوپل منڈل کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ ڈنڈی لفٹ اور اریگیشن پروجیکٹ کے زیر التوا کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے، اراضیت سے محروم افراد کو معاوضے کی فراہمی، قبائلیوں کے زیر استعمال اراضیت کا پٹہ حوالے کرنے، قومی شاہراہوں کی تعمیر جیسے اہم امور پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر طب، صحت و خاندانی بہبود و فائنانس ٹی ہریش راؤ نے ریاست میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے مد نظر متعلقہ عہدیداروں کو گھر گھر جا کر اہل آبادی کو بوسٹر ڈوز دینے کی ہدایت دی۔ وزیر صحت نے BRKR بھون میں وزیر پنچایت راج و دیہی ترقیات دیاکر راؤ، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، وزیر SC بہبود کوپلا ایشور، وزیر BC بہبود جی کملاکر، وزیر قبائلی بہبود ستیاوتی راتھوڑ اور چیف سیکرٹری سومیش کمار کے ہمراہ ضلع کلیکٹران، ایڈیشنل کلیکٹران، DMHOs اور دیگر سینئر عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کیا اور کلیکٹران کو ریاست میں مسلسل بارش کے پیش نظر موسمی امراض کے تئیں چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ چونکہ موسمی امراض میں اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا کلیکٹران کو تمام اسکولوں، ہاسٹلز اور دیگر اداروں میں جمعہ خشک دن جیسی خصوصی مہمات چلانے کی ہدایت دی گئی۔ محکمہ بلدیہ کو عام صفائی ستھرائی، نالوں کی صفائی میں شدت پیدا کرتے ہوئے مچھر کش سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کو کہا گیا۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ مالی سال 2021-22 میں ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں 78 مرتبہ اور ڈیزل کی قیمتوں میں 76 مرتبہ اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرولیم اور گیس کے مرکزی وزیر مملکت رامیشور تیلی نے راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی AAP کے رکن پارلیمنٹ رگھو چڈھا کے ذریعے اٹھائے گئے سوال کے تحریری جواب میں یہ بات بتائی۔ رگھو چڈھا نے اس جواب کو ٹویٹ کیا۔ انہوں نے مرکز میں برسر اقتدار BJP حکومت کو عام لوگوں کو لوٹنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مرکزی وزیر کا جواب اس کا ثبوت ہے۔
بی جے پی لیڈر اور وکیل اشونی اپادھیائے نے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر مفت کی چیزیں تقسیم کرنے کا وعدہ کرنے والی پارٹیوں کی منظوری رد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ مالیاتی کمیشن سے معلوم کرے کہ پہلے سے قرض ہے ڈوبی ریاستوں میں مفت اسکیموں پر عمل کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس کی صدارت والی بینچ نے اس سلسلے میں آئندہ سماعت 3 اگست کو کرنے کا اعلان کیا۔ بی جے پی لیڈر اشونی اپادھیائے کی عرضی میں کہا گیا کہ انتخابات سے قبل سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مفت اسکیموں کا اعلان ایک طرح سے ووٹر کو رشوت دینے جیسی بات ہے۔ یہ نہ صرف انتخاب میں امیدواروں کو غیر برابری والی حالت میں کھڑا کر دیتی ہے بلکہ انتخاب کے بعد سرکاری خزانے پر بھی غیر ضروری بوجھ ڈالتی ہے۔ اس عرضی پر سپریم کورٹ نے 25 جنوری کو الیکشن کمیشن کے نام نوٹس جاری کیا تھا۔ جواب میں انتخابی کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ مفت کی چیزیں تقسیم کرنے کا وعدہ کرنے والی پارٹیوں کی منظوری رد نہیں کر سکتا۔ کمیشن نے کہا کہ ایسا کرنے کا اختیار اسے نہیں ہے۔ کسی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی اسے انتخابی کمیشن کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے اعلانات کو پورا کرنے سے کسی ریاست کی معاشی حالت بگڑتی ہے تو اس پر ریاستی عوام کا فیصلہ لینا ہی مناسب ہے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. کویت میں ایک امیری حکم جاری کیا گیا جس میں شیخ احمد النواف احمد الصباح کو کویت کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ اس حکم نامے میں شیخ احمد النواف کو کویت کی نئی کابینہ کی تشکیل تفویض کی گئی۔ شیخ احمد نے حال ہی میں کویت کی سب سے حالیہ کابینہ میں پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے طور پر خدمات انجام دی۔ کویت نیوز ایجنسی کے ذریعے شائع کردہ ایک بیان کے مطابق دیوان آف ہز ہائنس کے امیر شیخ نواف احمد الجابر الصباح نے کہا کہ ایک امیری حکم جاری کیا گیا جس میں ریٹائرڈ جنرل شیخ احمد نواف احمد الجابر الصباح کو کویت کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا، جبکہ شیخ احمد نواف احمد سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر حکم پر عمل آمد کریں اور نئی کابینہ تشکیل دیں۔ منکی پاکس چاہے کورونا کی طرح جان لیوا نہ ہو مگر عوام میں اس کا خوف زبردست ہے۔ جاپان میں منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد پہلی سطح کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ملک کی 4 سطح پیمانے پر سب سے کم پہلی سطح کا الرٹ پہلے جاری کیا گیا۔ عالمی ادارے صحت WHO کی جانب سے عالمی سطح پر صحت کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیے جانے والے منکی پاکس وائرس کے عالمی پھیلاؤ کے درمیان جاپانی حکومت نے بیرون ملک میں اپنے شہریوں سے اس بیماری کو پکڑنے کے خلاف اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا۔ عوامی نشریاتی ادارے کے مطابق حکومت نے جاپانی شہریوں کو بھی خبردار کیا جو بیرون ملک سفر کرنے یا جاپان سے باہر رہنے کا منصوبہ بنا رہے۔ چیچک جیسی علامات والی ایک ٹراپیکل منکی پاکس کے قہر سے نمٹنے کے لیے جاپان میں ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کی قیادت کرائسس مینجمنٹ کے ڈپٹی چیف کابینہ سیکرٹری تاکاشی موراتا کر رہے۔ ٹاسک فورس نے اپنی پہلی میٹنگ کی اور اس بیماری کی آمد سے لڑنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا۔ چین کے سرکاری عہدیدار نے کہا ہے کہ ملک کی آبادی بڑھنے کی رفتار میں کمی دیکھی گئی ہے اور 2025 سے قبل آبادی سکڑنے کا عمل شروع ہونے کا امکان ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے نے چینی حکومت کی حمایت یافتہ گلوبل ٹائمز اور شعبہ صحت کے سینئر عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف صوبوں میں پیدائش کی شرح میں کمی سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جاری کیے جانے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں ہونے والی پیدائشیوں کی شرح گزشتہ کئی دہائیوں کے مقابلے میں کم
ہے۔ صوبے ہنان میں پیدائش کی سالانہ شرح 5 لاکھ سے کم ہو گئی، جو کہ 60 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ میں صوبے گوانڈونگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چین کا واحد صوبہ ہے جہاں نئی پیدائشیوں کی شرح 10 لاکھ سے زائد رہی۔ چین اس وقت آبادی میں کمی پانے کی کوشش کر رہا اور کئی چینی نوجوان لڑکے لڑکیاں کئی دوسرے فیکٹرز کے علاوہ مہنگائی اور کام کے مواقع پر دباؤ کی وجہ سے بھی بچوں کی پیدائش سے اجتناب برت رہے۔ رپورٹ میں نیشنل ہیلتھ کمیشن کے شعبے آبادی کے سربراہ یانگ ویزونگ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 2021 میں پیدائشیوں کی شرح کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ 2025 تک آبادی کے واضح طور پر سکڑنے کا امکان ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ మెగా 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।